بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ المومنون، سورہ نور کا کچھ حصہ، سورہ حج اور سورہ انبیاء کا کچھ حصہ یہ سماعت کیا ہے۔ مجھے کافی زیادہ اس کے اندر جو عنوانات ہیں ان سب کو ایک طرف کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کی ذات پاک کے حوالے سے چند تفسیری حقائق آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت لینے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام ان کا ذکر بھی سورہ انبیاء کے اندر جو آج ہم نے سماعت کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، لیکن سورہ انبیاء کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب کا ذکر فرمایا وہ مختصراً ذکر فرمایا، اور سورہ صاد کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب کا ذکر فرمایا۔ جتنے بھی ہمارے بزرگ تشریف فرما ہیں وہ جانتے ہیں کہ حضرت ایوب کے اوپر اللہ نے بیماری کی طرف سے آزمائش بھیجی تھی، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ صحت یابی بھی عطا فرمائی تھی۔ حضرت ایوب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد آنے والے نبی ہیں۔ حضرت یوسف کی جو پوتی ہیں رحمت، وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیگم ہیں، جن کا ذکر کلام مجید میں بھی آتا ہے۔ آپ کے پاس بہت زیادہ مال تھا، بہت زیادہ دولت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ آپ کی آزمائش لی جائے۔ اتنی دولت تھی کہ آپ کے پاس جو آپ کی کھیتی باڑی کے اندر کام کرنے والے بیل تھے تو 500 جوڑیاں صرف بیل کی تھی، 3000 آپ کے پاس اونٹ تھے، اور بے بہا آپ کے پاس بکریاں تھیں۔ آپ کے 7 بیٹے تھے اور 7 ہی بیٹیاں بھی تھیں۔ اس کے علاوہ بڑی اچھی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ پھر اللہ نے چاہا کہ آپ سے ایک مرتبہ امتحان لیا جائے، تو اس کے ساتھ اللہ نے جب آپ کو امتحان کے اندر بھیجا تو وہ یوں ہوا کہ ایک دم سے سب کچھ ختم ہو گیا، اور آپ کے وجود پاک کے اوپر وہ پھنسیاں جو ہوتی ہیں آہستہ آہستہ وہ بننا شروع ہو گئیں، جس کے بعد آپ کا جسم اتنا کمزور ہو گیا کہ آپ سے چلا بھی نہیں جاتا تھا، اٹھا بھی نہیں جاتا تھا، اور آپ کو پہچاننے سے سب نے انکار کر دیا۔ پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ آپ کو بستی سے نکال دیا گیا۔ اس سارے وقت کے اندر جو حضرت ایوب علیہ السلام کا وقت گزرا تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار نہیں چھوڑی، جو کہ نبیوں کا شروع سے ہی وتیرہ رہا ہے۔ آپ کو سبھی چھوڑ گئے سوائے آپ کی زوجہ رحمت رضی اللہ عنہا کے، انہوں نے آپ کا اس حال میں بھی ساتھ دیا، بلکہ آپ سے تو کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا تھا، آپ کے جسمانی معاملات بھی وہ خود پوری کرتی تھیں، اور جا کے محنت مزدوری کر کے جو روپیہ پیسہ کماتی تھیں اسی کے ساتھ آپ کا گزر بسر کرواتی تھیں۔ اب یہ جو واقعہ یہ کلام مجید کی روشنی میں اور علماء مفسرین اسلام کی روشنی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آج میرے خیال سے میں جو اس کتاب کو آپ کے سامنے پڑھوں گا یہ آج آخری دن ہوگا قبل اس سے کہ اس کا زاویہ کسی اور انداز سے لیا جائے۔ مجھے آج ہی اس کے اوپر نتیجہ دے کے اس بائبل والی گفتگو کو مکمل کرنا ہے۔ بائبل میں جب حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہوا وہ کس انداز سے ہوا، اس کے لیے الگ طور پہ باب باندھا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بچے کو کلام مجید کی صورتیں کیوں نہیں آتی، ہمارے بچوں کو کلام مجید یاد کیوں نہیں ہے، اور ہمارے بچوں کو برینڈز اور دائیں بائیں سب کچھ آتا ہے سوائے کلام مجید کے۔ اس کی وجہ آج خصوصاً سنیے گا۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا باقاعدہ طور پہ پوری کتاب ہے، کتاب مقدس کے اندر، اور اس میں وہ آیتیں ہیں حضرت ایوب کا ذکر کرتے ہوئے کہ میں وہ آن دا ریکارڈ کیمرے کے اوپر آپ کے سامنے نہیں پڑھ سکتا۔ ایسی بات اور ایسی الفاظ اس کے اندر حضرت ایوب کے بارے میں لکھے گئے ہیں، جن میں سے میں صرف ایک پڑھوں گا۔ وہ یہ ہے کہ جب ایوب علیہ السلام کے اوپر بہت زیادہ بیماری اور لاگر کمزور پن آیا تو انہوں نے اپنے رب سے کہا، باب نمبر 3 آیت نمبر 1۔ اس کے بعد ایوب نے اپنا منہ کھول کر کہا، اپنے جنم دن پر لعنت کی، اور ایوب کہنے لگا، نابود ہو وہ دن جس میں پیدا ہوا تھا۔ اس سے آگے میں نہیں پڑھ سکتا، اور ابھی تو یہ ایک پڑھی ہے،
ایک باب 3 نمبر اور ایک باب 7 نمبر، اس کی کئی آیتیں. یہ جو آپ کا یہ کتاب مقدس کو جو آپ کی جلایا جاتا ہے نا، یہ اس وجہ سے جلایا جاتا ہے کیونکہ اس کا جواب نہیں ہے. سرور دو جہان نے اسی لیے کہا تھا فَأْتُوا بِالتَّوْرَاتِ، تورات لے کر آؤ، فَاتْلُوهَا، اس کو تلاوت کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اگر تم سچے ہو اور جو مجھ پر اعتراضات کرتے ہو تو آؤ نا پھر تورات لا کے پڑھو، لے آؤ انجیل اور لا کے پڑھو پھر. لیکن جب آپ کے کلام مجید نے اسی واقعے کو ذکر کیا تو شروع کہاں سے کیا؟ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے. یہاں سے ذکر شروع ہوا. اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. اے پروردگار، مجھے تنگی نے روک لیا ہے، مجھے تنگی نے پا لیا ہے، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم فرمانے والا ہے. اللہ نے 18 سال کے عرصے کے بعد پھر فرمایا ایوب آگے بڑھو اور پاؤں زمین کے اوپر مارو. آپ نے پاؤں زمین پر مارا تو اندر سے چشمہ پھوٹ اٹھا، اور چشمہ جیسے ہی پھوٹا تو اللہ نے فرمایا اس میں غسل کرو، اللہ تمہاری ساری جسمانی جتنے بھی معاملات ہیں بیماری کے وہ سارے دور فرما دے گا. اب اس کے بعد فرمایا پھر قدم اٹھاؤ، پھر پاؤں مارو. آگے قدم اٹھایا، پھر پاؤں مارا، پھر ایک اور چشمہ ابل آیا. کہا ایوب اب اس کو پی لو. پھر اس کو پیا تو اندر کی جتنی بھی معاملات تھے وہ سارے صاف ستھرے ہو گئے. اور یہ سب کچھ ذکر کرنے کے بعد پھر مالک کیا فرماتا ہے؟ فرمایا انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا ہے. یہ کلام مجید ہے. اور آپ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر فرمایا نا، آپ نے فرمایا سید الصابرین ایوب ہے، صبر کرنے والوں کے سردار ایوب ہیں. نعم العبد، کتنا اچھا بندہ ہے. یہ آیت ہے جی کلام مجید کی 44 نمبر سورہ 7. نعم العبد، کتنا اچھا بندہ ہے. انہو اواب، وہ ہماری چوکٹ پہ بار بار آتا ہے. انہو اواب، وہ ہماری چوکٹ پہ بار بار آتا ہے. ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس کلام پاک کو کیوں جلایا جاتا ہے. کوئی ایک شرارت کرے تو کوئی بات نہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن جب پوری کی پوری مملکت پس پشت اس کے کھڑی ہو جائے یا علل اعلان اس کی حمایت کا اعلان کرے، پھر سب کچھ واضح ہو جاتا ہے کہ دنیا کے اندر دراصل ہو کیا رہا ہے. آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہ 100% سچی اور کھری تعلیمات ہیں. ایک ایک نبی کے بارے میں اللہ نے جو کلام مجید میں ذکر فرمایا ہے، یقین کریں دل ایسے، خود بڑے ہم گناہ گار سے ہیں، ان کو بڑا ہم نے چھوڑا ہے ان کی تعلیمات کو، لیکن جو کلام مجید کی ایک ایک آیت کے اوپر ہمارا یقین کامل ہے نا، قسم بخدا یہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں ہمیشہ سے ہر لیلۃ القدر میں جب ہماری آنکھ سے آنسو بہتا ہے پروردگار ہمیں سرخرو فرما دیتا ہے. 3 ہی تو عقیدے ہیں جس پہ اسلام کھڑا ہے، 3 عقیدے جن پہ اسلام کھڑا ہے. نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، اور نمبر 3 معاد، قیامت. ان 3 عقیدوں کے اوپر اسلام کھڑا ہے. جس کے پاس ان 3 میں سے ایک بھی نہیں ہے تو وہ اسلام سے بڑا دور چلا جاتا ہے. صاحبان ذی وقار، اگر ہم ان نبیوں کی ہسٹریوں کو دیکھتے ہیں اور ان نبیوں کے معاملات کو دیکھتے ہیں، 18 سال تک انہوں نے بیماری کاٹی. منہ سے کہنا ہے، ایک دفعہ کمر درد ہو جائے نا تو ہمیں رات نیند نہ آئے تو ہمارا کیا حال ہو جاتا ہے. بیوی آ کے کہتی ہے حضور اللہ تو آپ کی سنتا ہے، آپ اللہ سے عرض گزار ہوتے کیوں نہیں، اللہ سے کہتے کیوں نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اے رحمت، بات یہ ہے کہ ابھی 18 سال ہوئے ہیں، 70 سال میں نے عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہے، 70 سال میں نے زندگی سکون والی گزاری ہے، اور مشقت والی زندگی کو تو ابھی 18 سال ہوئے ہیں. میں اس وقت تک اس سے عرض نہیں کر سکتا جب تک 70 بھی آزمائش والی گزار نہ لوں گا. حضور علیہ السلام نے کتنے خوبصورت پھر ہستیوں کے لیے الفاظ استعمال فرمائے ہیں. اور میں آخر میں یہ پیغام ضرور دوں گا کہ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر ایک مرد کو، حضرت حوا علیہ السلام نے جب پہلے گندم کا دانہ کھایا اور آدم علیہ السلام کو کھلوایا، اس کے اوپر تو طنز کرتے نظر آتے ہیں. حضرت حابیل اور قابیل کی جو لڑائی ہوئی اس میں عورت وجہ بنی، یہ تو عورت کے اوپر طنز کرتے ہم نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی جہاں جہاں پہ بھی ہمیں موقع ملتا ہے ہم وہاں پہ عورتوں کے خلاف بات اور طنز کرتے، میڈیا کے اوپر گھروں میں بیٹھ کے محلوں میں بیٹھ کے باتیں کرتے نظر تو آتے ہیں. لیکن قبلہ
18 سال جس عورت نے جناب ایوب علیہ السلام کے قدم کے ساتھ قدم ملایا ہے اور کبھی بھی ان کو چھوڑا نہیں ہے. آزمائش تو ایوب پہ آئی تھی، آپ کی زوجہ پہ تو نہیں آئی تھی. اگر وہ چاہتی تو وہ چھوڑ کے جا سکتی تھی، لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا، بلکہ انہوں نے اپنے شوہر کے لیے خود جا کے کمائی کی، اپنے شوہر کو بھی سنبھالتی تھی اور ساتھ میں اپنا کاروبار کا معاملہ بھی دیکھتی تھی. اور اس طرح انہوں نے 18 سال کا وقت گزارا. اور پھر ایک مرتبہ جب انہوں نے عرض کی کہ آپ اللہ سے عرض کرتے کیوں نہیں، تو حضرت ایوب کو غصہ آ گیا اور غصہ آ کے کہتا جب میں ٹھیک ہوں گا میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا. پروردگار نے جب صحیح ہو گئے تو اب نظر کا معاملہ جب دیکھا کہ اب تو انہوں نے تو 100 کوڑے کی بات کر دی ہے، اللہ نے فرمایا اس عورت نے اپنے شوہر کو چھوڑا نہیں ہے. تو کلام مجید میں فرماتا ہے پروردگار کا خود بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث، کہا ہم جانتے ہیں کہ تم نے منت مانی ہے کہ 100 کوڑے ماریں گے، لیکن کوئی بات نہیں، ایسی نہیں ہے. یوں کرو کہ جھاڑو کے تیلے لو اور جھاڑو لے کے 100 مرتبہ مارو، ایسا ہی ہوگا جیسے تم نے 100 کوڑے مارے ہیں. یہ ہیلا اللہ ارشاد فرما رہا ہے، یہ سہولت اللہ دے رہا ہے اس خاتون کو جس نے حضرت ایوب علیہ السلام کا اتنا ساتھ دیا ہے. ایک یہ بی بی ہیں جنہوں نے حضرت ایوب کا ساتھ دیا ہے، اور ایک امام حسین پاک کی نانی جان ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. انہوں نے بھی حضور کا بڑا ساتھ دیا ہے. انہوں نے 18 سال حضور کا ساتھ دیا، انہوں نے 25 سال حضور کا ساتھ دیا ہے. اور یہ ملکہ تھی اس وقت عرب کے اندر. اور جیسے آپ نکاح کے اندر آئیں اور 40 سال کی عمر میں جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، اور جب غار حرا سے حضور تشریف لے کر آتے ہیں اور آقا علیہ السلام کا جسم مبارک تپ رہا ہوتا ہے، اور اس وقت کہتے ہیں کہ وہاں پہ مجھے ایک شخص ملا جس نے مجھ سے یہ باتیں کی ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علیق، پہلی وہی. تو اے خدیجہ اس نے میرے ساتھ باتیں کی ہیں، حضور کا جسم مبارک بہت زیادہ تپ رہا تھا. بھائی وحی کا جلال برداشت کرنا مذاق ہے؟ اللہ نے تو فرمایا کہ میں اگر یہ پہاڑ پہ نازل کرتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو حضور کو تسلی دینے والی جو پہلی خاتون ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے. آقا علیہ السلام کے لیے بستر بھی انہوں نے سیدھے کیے ہیں، اور اسلام کی بنیاد میں جو پہلا مال گیا ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا گیا ہے. اتنی امیر تھی کہ کوئی بھی عرب کا تاجر ان کا مقروض نہ ہو، ایسی کوئی بات نہیں تھی، ہر کوئی ان کا مقروض تھا. لیکن جیسے ہی اسلام کا اعلان ہوا، ورقہ بن نوفل سے ہو کے حضور واپس تشریف لائے تو کہتی ہیں کہ حضور آپ پر کلمہ پڑھنے والی میں سب سے پہلی ہوں. حضور صرف میں ہی نہیں، میرا سارا مال بھی، حضور میرا سب کچھ آپ کے اسلام کے لیے حاضر خدمت ہے. حضور کے خون پہنچے ہیں انہوں نے. حضور کے اوپر جب ظلم کیا جاتا تھا تو آقا علیہ السلام کے خون انہوں نے پہنچے ہیں. حضور علیہ السلام کو تسلیاں دی ہیں، حضور کے آنسو انہوں نے رخسار مبارک سے صاف کیے ہیں. بڑی بڑی عورتیں آپ کی نظر سے گزری ہوں گی، بہت بہت کو آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن سیدہ کائنات کی یہ والدہ ماجدہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، انہوں نے اسلام کے اوپر وہ قربانیوں کا معاملہ کیا ہے کہ ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتا. وہاں پہ ایوب علیہ السلام کو سب چھوڑ گئے تھے سوائے رحمت کے، لیکن یہاں پہ جب حضرت عائشہ نے ذکر کیا حضور ان بوڑھی خاتون کو لے کے آپ یاد اتنا کرتے ہیں، آقا نے فرمایا عائشہ جب مجھے سب چھوڑ گئے تھے، جب سب نے میرا انکار کر دیا تھا، ایک خدیجہ ہی تھی جس نے میرا ساتھ دیا تھا، ایک وہی تھی جو میرے ساتھ چلی تھی. کیوں عورتوں کا خود سے متنفر کر کے دل ابھارتے ہیں؟ کیوں الٹی سیدھی ہم لوگ باتیں کرتے ہیں؟ ان کو سنائیں نا آپ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی داستان، ان کو سنائیں نا حضرت ایوب کی زوجہ کی داستان، پھر دیکھیں وہ آپ کے لیے کیسی قربانیاں دینے کو آج بھی تیار ہے. وہ آج بھی آپ کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلنے کو تیار ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھانا اور گائیڈ کرنا نہیں آتا، اور جن کو سمجھانا آتا ہے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، عورت نے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ان کا ساتھ دیا ہے، اور تاریخ اسلام میں ان خواتین کا ایک نام ہے. تو صاحبان ذی وقار، یہ وہ سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے ہم آپ کو تقریباً ہر جمعے میں بھی تقریباً ایک وقفہ چھوڑ کے عرض کرتے رہتے ہیں کہ اور چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیں اسلام سے دور کیا ہے، وہ اور طاقتیں ہیں جو بولتی اور نظر آتی ہمیں نہیں ہیں، لیکن وہ اپنا کام کر رہی ہیں. اسلام فوبیا کے نام پہ 9/11 کے بعد سے لے کے آج تک عالمی دن منایا جاتا ہے، اور کبھی برما میں مسلمانوں کو کاٹا جاتا ہے، کبھی کشمیر میں کاٹا جاتا ہے. ہماری پنڈلیوں کے اندر سے جان نکال لی گئی ہے. ہماری جان، ہماری میراث یہ کلام مجید ہے، یہ کلام مجید. ہم سے یہ کلام مجید دور کیا گیا ہے، اس کی تعلیمات ہم سے دور کر کے
ہمارے ہاتھ میں برانڈ کا ناسور ڈال دیا گیا ہے، ہمارے ہاتھ میں کپڑا جوتی کی محبت ڈال دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ سرور دو جہان نے بیان فرمایا تھا کہ میری امت کا فتنہ یہ مال ہے۔ اس مال نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا ہے، صبح مال، دوپہر مال، سپہر مال، اور شام مال، اور رات مال، اور پھر اس کے بعد پھر مال۔ آج کا جو بہت سمجھدار اور دانا مسلمان ہے وہ بھی اپنے بچے کو مال کمانے کا حکم دیتا ہے، وہ بھی اپنے بچے کو مال کمانے کے سلیقے سکھاتا ہے، لیکن اس کو کوئی سمجھداری اور عقل مندی کی بات نہیں کہتے کہ اپنی میراث اور اپنی وراثت کو چھوڑ کے کچھ اور اپنے بچوں کو سکھاتا پھرے۔ اسی لیے ہم یہ مجلسیں سجاتے ہیں، اسی لیے آپ لوگوں کو یہاں بٹھاتے ہیں، اسی لیے وہ ذکر کی مجلسیں سجائی جاتی ہیں تاکہ ہمارا کھویا ہوا ورثہ ہمیں دوبارہ مل جائے اور ہم پھر اپنے ٹانگوں پہ کھڑے ہو سکیں۔ ایک نسل کے بعد تیسری نسل جا کے ترقی کرتی ہے، اور ایک نسل کے بعد تیسری نسل جا کے تنزلی میں جاتی ہے۔ نہ ایک مرتبہ میں ترقی ہوتی ہے، نہ ایک مرتبہ میں تنزلی ہوتی ہے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اور تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو سب کچھ واضح سفید پیپر کی طرح سب کچھ سامنے نظر آئے گا کہ یہ دنیا دراصل مذہب کے گرد گھوم رہی ہے، دراصل پیسے کے گرد نہیں۔ وہ میں اور آپ کہتے ہیں پیسے کے گرد، نہیں، یہ دنیا مذہب کے گرد گھوم رہی ہے۔ آج بھی جو حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں ان کو لینے تیارے آتے ہیں، آج بھی ان کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے۔ ختم نبوت وہ موضوع جو مسلمانوں کے ہاں نہایت ہلکا ترین موضوع ہے، اس موضوع کے اوپر اور اس عنوان کے اوپر غیر اربوں ڈالر روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک اتنا وزنی موضوع ہے یہ۔ ان کو پتا ہے کہ مسلمانوں کی وراثت ہی ختم نبوت ہے، اگر ختم نبوت نکال لی جائے تو جو حال ہم نے بائبل کا کیا ہے وہی قرآن کریم کا بھی ہو جائے گا۔ لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ اس نے فرمایا کہ میں نے اس کلام مجید کی حفاظت فرمانی ہے۔ آج تک دیکھ لیں کیا کیا کچھ بنا گیا اور کیا کیا کچھ بنایا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 سال کی محنتیں، 150 سال کی محنتیں ایک جھٹکے کے اندر پروردگار نے زمین بوس فرما دی ہیں، اور فرمایا کہ میرا وعدہ سچا ہے کہ میرے حبیب کا اور میرے دین کا پرچم قیامت تک بلند رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔